السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر آن لائن ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر آپ مختلف بیماریوں کے علامات، اسباب اور علاج کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹوں کے رزلٹ اور تشخیص کے بارے میں بھی معلومات گھر بیٹھے حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت معلوماتی ویڈیوز حاصل ہو سکے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مسٹربیشن یا جس کو اردو میں جلک مارنا یا مٹ مارنا یا ہاتھوں کا استعمال کرنا کہتے ہیں، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یعنی اگر آپ جلک مارتے ہیں یا مٹ مارتے ہیں تو آپ پر اس کے برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور جلک کے بارے میں یا مسٹربیشن کے بارے میں ریسرچ کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جلک کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے، کیا مذہب میں یہ حرام ہے یا جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ جلک کے برے اثرات سے اپنے آپ کو باخبر کر دیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ واٹ از مسٹربیشن؟ اردو میں اس کو جلک کہتے ہیں، یا مٹ مارنا یا ہاتھوں کا استعمال کرنا۔ اکثر نوجوانی میں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہاتھوں سے اپنے نفس کو رگڑتے ہیں اور اس سے منی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ تنہائی میں اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ قبیح عمل کرتے رہتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ روزانہ یہ عمل 2-3 دفعہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک برا عمل ہے۔ آئیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، ریسرچ کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ میں 14 سال سے لے کر 17 سال کے درمیانی عمر کے لوگ جو ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں، یعنی اس میں سے 74% میل یعنی لڑکے اور 48% فیمیل یا لڑکیاں ہر کال مسٹربیٹنگ کرتے ہیں یا جلک مارتے ہیں اور ہاتھوں سے اپنی آپ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کی ریسرچ کے مطابق ہے۔ باقی ساری دنیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مسٹربیٹنگ یا جلک کیوں مارتے ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 وجہ جو ہے وہ صرف پلیجر اور انجوائمنٹ، یعنی اپنے آپ کو تسکین پہنچانا، صرف اور صرف یہی ایک وجہ ہے۔ نمبر 2 صرف وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے لوگ مٹ مارتے ہیں یا جلک مارتے ہیں۔ نمبر 3 مین کاز جو ہے یا مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اپنے ڈپریشن اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے یہی قبیح عمل کرتا ہے، اور تنہائی میں وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے یہ عمل انجام کو پہنچا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، یعنی اس کے برے اثرات کے بارے میں کہ اس کے برے اثرات کیا ہوں گے اگر آپ روزانہ مسٹربیٹنگ کرتے ہیں یا جلک مارتے ہیں، تو اس کے برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں نمبر 1 لو کانفیڈنس کا مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا کہ آپ کو کانفیڈنس آپ میں نہیں رہے گا، آپ اپنے آپ پر خود اعتمادی یا اعتماد اپنے آپ پر نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2 ڈپریشن کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 ویکنیس یعنی کمزوری آپ میں مکمل طور پر آ جائے گی، یعنی آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے رہیں گے۔ نمبر 4 اسمال فیس لک، یعنی آپ کا چہرہ یا آپ کے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا، یعنی آپ کے فیس کے جو مسلز ہیں، جو ہڈیاں ہیں، اس کی نشو و نما رک جائے گی اور آپ کا فیس
بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ 5 نمبر، آپ کے مسل کمزور ہوں گے، اور نمبر 6 آپ کو پراسٹیٹ کینسر کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آج سے یہی کام چھوڑیے اور ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی مسٹربیشن کے بارے میں مذہب کیا کہتے ہیں؟ تو اسلام میں اس قبیح عمل کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام نے اس قبیح عمل کو مکمل طور پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ عمل کرنے کا قابل نہیں ہے، اور آج ہی سے اس سے توبہ کیجیے۔ مسٹربیشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ تو ناظرین، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو بی ایکٹیو۔ آپ کو اپنے آپ کو کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا اور ایکٹیو زندگی گزارنی ہوگی۔ نمبر 2، لیو بیڈ فرینڈشپ۔ آپ کو اپنے فرینڈشپ پر، اپنے دوستوں پر نظر دوڑانی ہوگی۔ اگر آپ کا فرینڈشپ یا آپ کے دوست برے ہیں تو اس ماحول کو آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3، بی میریڈ، کیونکہ اگر آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ نے شادی نہیں کی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے اپنی شادی کے بارے میں، اور آپ کو اپنے آپ کو تنہائی سے بچانا ہوگا، اور تنہائی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد شادی کریں۔ نمبر 4، بی ریلیجیس، آپ کو مذہب سے لگاؤ کرنا ہوگا اور 5 وقت نماز پڑھنا ہوگا اور مذہب کے نزدیک آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ نمبر 5، اگر مسئلہ گمبھیر ہے تو کنسلٹ اے سیکسالوجسٹ، تو اپنے آپ کو قریب کسی قابل ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا اس مرض کے بارے میں۔ نمبر 6، کیپ یور سیلف بزی، آپ کو چاہیے کہ تنہائی سے دور رہے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی رکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ، کبھی کبھی پکنک پہ جایا کریں۔ اس سے آپ کا ماحول تبدیل ہوگا اور آپ کا ذہن حشاش بشاش ہوگا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت معلوماتی ویڈیوز حاصل ہو سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔